اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ آپ سب کو، لیکن پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے تیری بے تحاشا بے انتہا ان گنت نعمتوں پر شکر کرتے ہیں۔ ان نعمتوں کے ذریعے تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما۔ درود پڑھ دیں محمد۔ عزیزان گرامی، معصومین علیہ السلام تلقین کرتے رہیں کہ جب دن گزر جائے تو رات کو اپنا احتساب کریں، حساب کریں۔ خاص کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پورے دن کے گزرنے کے بعد اپنا حساب کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے کہ آیا اس دن میں اس نے خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، خدا نخواستہ کسی کا حق تو نہیں کھایا، خدا نخواستہ کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے قبر کے عذاب کا وہ مستحق یا اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پورے دن کے حساب سے اسی رات حساب کر کے اگر کسی کا حق دینا ہے حق دے دیتا ہے، اور اگر مثلا صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے جو بہت بڑی بات ہے تو وہ توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، کیونکہ نیند جو ہے وہ ایک طرح کی موت ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ پھر تم میں سے بعض لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے اور بعض لوگوں کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہ سفر ایک دن نتیجے تک پہنچنے والا ہے اور وہ نتیجہ موت ہے۔ موت کے بعد اس سفر کی تیاری اس سفر میں کام آنے والی۔ ہمارے ہاں کیونکہ میری روش میں بہت زیادہ جہنم اور عذاب سے ڈرانے کی روش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن کیونکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے تو میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرا وظیفہ بنتا ہے اپنے آپ کو بھی اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو بھی کہ عزیزان گرامی، زندگی کا ایک موڑ اس وقت آتا ہے جب موت آتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سکرت الموت آتی ہے والتفت الساق بالساق، پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑی جاتی ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جب ملاقات کی طرف تمہیں روانہ ہونا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا مفہومی ترجمہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ اب جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کے پاس ملک الموت آ گئے ہیں، باقی اس کو محسوس نہیں کرتے۔ کبھی کبھار کرتے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہے، کچھ تڑپ ہے، لیکن بہت سے ایسے جو جن کا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں پر میں ایک مسئلہ شرعی بتاتا چلوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک توفیق دے دیتا ہے۔ اگر کسی پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اسے قبلہ رخ تبدیل کریں، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کریں۔ مثلا یہ قبلہ ہے تو اس طرح سے اسے لٹائیں کہ پیر قبلہ رخ ہوں۔ جب میں نے ایک بار ٹیلی ویژن پہ بات کہی تھی تو اہل سنت علماء بہت ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ قبلے کی طرف پیر کرنے کی بات کر رہے ہیں، قبلے کی بے ادبی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہم اللہ رسول اور معصومین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جو وہ کہیں گے ہم کریں گے، ہمیں فلسفہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ میں نے کہا ہمیں معصومین نے بتایا کہ پیر قبلے کی طرف کرو تاکہ اگر اس کو بٹھانا ہو تو اس کا چہرہ اور اس کا سینہ قبلے کی طرف آ جائے۔ اگر ہم
سر قبلے کی طرف کریں گے اور اس کو بٹھائیں گے. مستحب ہے کہ رات کو جب انسان سوئے، یعنی اگر آرکیٹیکٹ میری بات سن رہا ہے تو اسے چاہیے کہ بیڈ روم ایسے ڈیزائن کریں کہ سوتے وقت پیر قبلہ رخ ہوں. یہاں سے ایک بات اور نکل آئی، تاکہ معصوم فرماتے ہیں تاکہ اگر رات موت کے سکرات کے عالم میں داخل ہوتا ہے تو خود بخود وہ قبلہ رخ موجود ہے. ہمارے یہاں مجبوری ہوتی ہے، ہاسپٹل بھگانا ہوتا ہے اور سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہاسپٹل والے کہتے ہیں نہیں جناب بستر کو تبدیل نہیں کر سکتے. بہرحال ہماری دعا یہ کہ اللہ کرے کہ موت کے وقت ہمارے پیر قبلہ رخ کیے جا سکیں، اور انتقال کے بعد تو لازمی اسی طرف پیر کر کے آپ کو جنازے کو رکھنا ہوگا. وہ سارا طریقہ کار ہے. یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں، اور یہ آرکیٹیکٹ حضرات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ واش روم قبلہ رخ یا پش بقبلہ ہونا حرام ہے. ہمارے لوگ کہتے مثلا، یعنی میں بعض مرتبہ مکہ میں پریشان رہا ہوں جب میں حج کا کاروان لے کر جاتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کا حج تھوڑا سستا بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہاں پر بھی آ کے جب قبلے کا چیک کیا تو واش روم قبلہ رخ ہوتا، پھر ہمیں وہ لگانا پڑتا تھا کہ خدا را اب وہاں پر انسان کیا کرے. تو واش روم گھر بناتے وقت دو چیزیں میری نصیحت کے طور پر شریعت کے عنوان سے، نہیں کہ کوئی ذاتی طور پر، کہ ایک واش روم نہ قبلہ رخ ہو نہ قبلہ پشت، حرام ہے. حتیٰ جنگل میں بھی اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو قبلے کا اندازہ ہے تو آپ قبلہ رخ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو اپنا رخ قبلے سے الگ کرنا ہوگا، حتیٰ پش بھی قبلے کی طرف نہیں کرنا ہوگا. یہ دو مسئلے ذہن میں رکھیے. درود پڑھتے ہیں محمد تو جب رات کو سوتے ہیں وہ موت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تفضل ہے کہ پھر صبح ہمیں اٹھاتا ہے. اسی لیے دعا میں معصوم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یا لہ الشکر یا ولہ الشکر، دونوں ہیں. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندہ کر دیا. یا لہ الشکر، پالنے والے تیرا شکر، تو نے ایک اور دن دے دیا. اس لیے کہ ہمارے ہاں دنیا سے نفرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں دنیا سے محبت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا وہاں تو کہا گیا دنیا جو ہے وہ ام الخبائث ہے. یہ نہیں، اگر آپ کو ماہ رمضان جیسی عبادتوں کی لذت ملتی رہے، ماہ رمضان کے روزوں جیسی لذت ملتی رہے، ماہ رمضان کی راتوں میں نماز شب کی توفیق ملتی رہے، آپ کو نماز شب کے بعد سحر اور دوسرے نیک کاموں کی توفیق ملتی رہے، تو اس سے بہتر کیا ہے. اور کہیں بھی دعاؤں میں یہ نہیں آیا کہ پالنے والے مجھے جلدی موت دے دے. دعا ہے اللہم امدد لی فی عمری، پالنے والے میری عمر کو طولانی کر. وہ اوسع علیہ رزقی وانشر علیہ نعمتک یا رحمتک، پالنے والے میری زندگی کو طولانی قرار دے. ہر روز صبح کی دعاؤں میں اگر مفاتیح الجنات سے آشنا ہے کہ پالنے والے مجھے طولانی عمر عطا کر. لیکن تیری اطاعت میں کتنی لذت کی زندگی ہوگی اس مومن کی جو صبح اٹھے گا تو وہ سوچے گا کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اب میں کیا کروں کہ میرے اللہ مجھ سے اور راضی ہو جائے. اب میں کیا کروں کہ میں اللہ کے بندوں کی مدد کر دوں. دین ہے، یہی دین ہے اور کوئی دین نہیں ہے. مولا کائنات اگر 19ویں رمضان کی رات اپنی پیٹھ پر روٹی کا بوریا اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو کیا لے جا رہے ہیں؟ کوئی دنیا کی خاطر جا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا کرے، صحت عطا کرے، ناگہانی آفات سے بچائے، لیکن اس شرط پر کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. دیکھیں ہمارے رمضان کتنی لذت تھی. کیا فرمایا تھا رسول اکرم نے کہ وقد دعیتم الی ضیافت اللہ، تم کو اس مہینے میں اللہ کی مہمانی میں بلایا تھا. اے اللہ کے مہینے تو چلا گیا، آج ہمارے دل میں، ہم نے عید کی خوشیاں ضرور منائی لیکن ہمارے دل میں تیرے جانے کا غم موجود ہے. اور میں یقین رکھتا ہوں آج جہاں پر بھی کوئی مومن بیٹھا ہوا ہے، نماز جمعہ میں گیا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کیا خیال ہے اس مہینے میں زیادہ مزہ آ رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، لذت مل رہی تھی یا اس مہینے میں، یقین سے کہتا ہوں دل سے وہ یہی کہے گا کہ لذت تو اسی مہینے کی تھی، اس مہینے میں کھا پی کے بھی لذت نہیں ملتی. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے میں کوئی سرٹیفکیٹ دینے والا. بہت سے لوگ علماء پر
आवाज़ कसते हैं, उलमा आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, सिर्फ समझा सकते हैं। सर्टिफिकेट अल्लाह ताला आपको आपके दिल में दे रहा है कि जो सोच रहा है कि हाँ अगर माह रमज़ान आ जाए, सहरी और इफ्तारी की लज्जत आ जाए, रोज़े की लज्जत आ जाए तो कितना अच्छा लगे। क्यों? इसलिए कि पैदाइशी तौर पर अल्लाह ने आपको अपना बंदा बनाकर भेजा था। पैदाइशी तौर पर अल्लाह ने आपको अपनी बंदगी के लिए भेजा था। फिर दुनिया की गंदगी ने आपको थोड़ा सा घेर लिया, तो जब आप उस बंदगी की हालत में दाखिल होते हैं तो लज्जत महसूस करते हैं, इसलिए कि आपकी ओरिजिन वो है, और ये ओरिजिन हर इंसान की है। ये अलग बात है कि कोई किसी मज़हब में चला जाता है, कोई किसी मज़हब में चला जाता है, कोई इस मकतब में रह कर भी बदकिस्मत हो जाता है। बीमारों की बात नहीं करता, मुसाफिरों की बात नहीं करता, लेकिन हैं ऐसे बदबख्त बेचारे, उनके लिए दुआ कीजिए, उनको टोंट मत कीजिए, उनको अपने से बददिल मत कीजिए। ये आपकी मोहब्बत और शफ़क़त के भूखे हैं, प्यार से, मोहब्बत से। इस साल नहीं, आइंदा साल नहीं है। देखें, बुजुर्ग जानते हैं, पैराडाइज पॉइंट कराची में एक चोटी, एक टीला था, उस पर पानी लगता था, छोटा सा सुराख, बड़ा सुराख। इंटरनेट पे जाके देखिएगा, वो पानी पत्थर को लग कर क्या हुआ, पूरे उस जो पहाड़ जैसी चीज़ थी उसको गिरा बैठा। पानी की क्या हैसियत, ये पड़ा यहाँ पे, यूँ गिराते तो कुछ पर, लेकिन पानी का कतरा गिरता जाता है और पत्थर पर असर कर जाता है। अगर आप बाअमल हैं, अगर आप बातक़वा हैं, वो वाली डेफिनेशन पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी की ख्वाहिश नहीं रखते, तो अगर आप किसी से बात करेंगे ना, मासूम फरमाते हैं कि जब आपकी बात दिल से निकलती है तो दिल पे असर कर जाती है। कोशिश कीजिए, और अगर नाकाम भी हुए तो अल्लाह ताला के सामने आप कह सकते हैं, पढ़ने वाले मैंने तो आमिर बिल मारूफ किया, नहीं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाइयों और मेरी बहनें जो बाद में सुनती हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। बेदीनों को अपने से दूर मत कीजिए, हाँ उसका असर भी मत ले लीजिए। तो किसी ने कहा नहीं हमने तो अपने बच्चों को उनके साथ छोड़ा हुआ था, कि ऐसा भी नहीं, कच्चे जहनों को नहीं छोड़ सकते, पुख्ता जहन बेदीनों को अल्लाह की तरफ। अंबिया किसके पास भेजे गए? दीनदारों के पास भेजे गए। आइमा मासूमीन किनके अतराफ में रहते थे? दीनदारों के अतराफ नहीं। इस हद तक के असर आशूर सैयद शोहदा खड़े होकर आवाज देते हैं, क्या हुआ है आका, आपको असर आशूर आवाज देने की क्या जरूरत पड़ी? जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो पे। कौन था जो नहीं जानता था? लेकिन अगर पूछता, जैसे कि फिर पत्थर लगा और वापस आए और बहन ज़ैनब ने पूछा कि भाई भैया ये पत्थर कैसे ज़ख्मी हो गए? कहा मैं इनको नसीहत करने गया था। हुसैनियों, हुसैन तुम्हें नसीहत का तरीका बता रहा है कि सामने 2 लम्हे बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद सब जहन्नमी होने वाले हैं, लेकिन नाउम्मीद मत होना, हो सकता है कोई हुर जैसा निकल कर आ जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह मोहम्मद। तो पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने बेहतरीन इबादतें की, बेहतरीन रोज़े रखे, कुरान मजीद की तिलावत की, अल्लाह से नज़दीक होने की कोशिश की, शब क़द्र में दुआएं की होंगी, अमाल किया होगा, एक आंसू तो निकला होगा, वो आंसू आपका सर्टिफिकेट है कि वहाँ से बख्शिश आ गई है। छठे इमाम का कौल, वो आंसू आपका सर्टिफिकेट है कि आपकी दुआ कबूल हो गई। अब दुआ ये करें पालने वाले, ये जो दोस्ती, ये जो मोहब्बत, ये जो राब्ता कायम हुआ है, ये कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला का जवाब आएगा, मेरे बंदे मैं तो कभी नहीं ख़त्म करने वाला, इसलिए कि मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा राज़िक हूँ। तू नाफरमानी करता है, ऐन उस वक्त तुझे रोज़ी देता हूँ। तू नाफरमानी करता है, ऐन उस वक्त तेरी हिफाजत करता हूँ। फिर आपके लिए तो अल्लाह ताला, अल्लाह न करे कोई गुनाह का मौका आता है तो फरिश्तों के साथ भी पर्दा डाल देता है। नहीं नहीं, मेरा बंदा मोमिन है, इसके ऐब को मैं छुपा लूँ। पालने वाले तो दुनिया में छुपाते, आखिरत में भी छुपा ले, और हमें इतना अच्छा बना दे कि जब क़यामत में आए तो मौला कायनात देख कर कहें तुमने कोशिश की थी ना,
تم نے کوشش کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھایا نا، آؤ میرے ساتھ مل جاؤ۔ ایسا نہ ہو قیامت میں ہمارے گناہوں کے حساب کتاب میں، کیونکہ شفاعت تو انہوں نے کرنی ہے، شفاعت ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے، شفاعت کو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے شفاعت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ کس نے 19-20 21 رمضان میں آنسو نہیں بہایا ہوگا؟ کس نے مولا کو یاد نہیں کیا ہوگا؟ تو یہ معصوم، یعنی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ مولا کائنات سجدے میں دعا کر رہے تھے اور رسول اکرم نے فرمایا سنو کیا دعا کرتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا پالنے والے، میرے چاہنے والوں کی شفاعت کا مجھے حق عطا کر دینا، میرے گناہ گار چاہنے والوں کی شفاعت کا مجھے حق عطا کر دینا۔ اس سے زیادہ کوئی آپ کو چاہ سکتا ہے؟ اس سے زیادہ آپ سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ نہ اللہ، نہ رسول، نہ مولا کائنات، نہ جناب زہرا، نہ دوسرے ائمہ معصومین۔ اب آپ کی ٹرن ہے، اب میری ٹرن ہے کہ ہم سامنے بتائیں۔ گناہ کا موقع آئے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، لوگوں کو ناراض نہیں کرنا ہے، اپنے تقوی کو نہیں دکھانا ہے۔ متقی شخص عاجز ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ، عاجز بمانے وہ نہیں، عاجزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف لے آئیے، ایک بندے کو اللہ کی بندگی کی طرف لے آئے۔ اے علی، ایک بندے کو اگر تو نے اللہ کی بندگی کی طرف بلا لیا تو اس پوری دنیا میں جس پر سورج چمکتا ہے وہ سونا بن جائے، تو اللہ کی راہ میں دے دے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی بندگی میں واپس لے لے۔ بس آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہترین آپ لوگوں نے عبادتیں کی ہوں گی، بہترین کوششیں کی ہوں گی، اس کی قدر جانی۔ مجھے معلوم ہے ٹائم گزرتا جائے گا ایسا ایسا دور۔ شب جمعہ اسی لیے دیا ہے، روز جمعہ اسی لیے دیا ہے، رات اسی لیے دی ہے، دن اسی لیے دیا ہے۔ اپنی زندگی گزاریں، مزدور ہے مزدوری کریں، بزنس مین ہے بزنس کرے، آفیسر ہے آفیسری کرے، لیکن ہر جگہ پر اپنے محبوب، اپنے دوست اللہ کو نہ بھولیں، کیونکہ اللہ آپ کو نہیں بھولتا۔ اگر آپ نے یہ روش اختیار کر لی، یقین کیجئے گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی خوبصورت رہے گی اور آخرت بھی خوبصورت رہے گی۔ اور وہ جو آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا، یہ آیت مسلسل قنوت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو اور بہتر کیجئے تاکہ آپ کا اجر ضائع نہ ہو جائے۔ پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یہ بزرگ کو جگہ دے دے، وہاں پر کہیں وہ آگے آتے جا رہے ہیں وہیں پر جگہ دے دے۔ اور پالنے والے جو تنہیں میں اتنی توفیق دی ہے، اس توفیق کو پورے سال ہمارے شامل حال فرما دے۔ ہماری نسلوں کو ہم سے زیادہ اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو بے راہ روی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین قرضدار ہیں، پریشان ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں اہل بیت کا واسطہ دے کر ہی سوال کرتے ہیں، ان تمام مسائل کو حل فرما دے۔ پالنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو منور کیا ہے، جو آپ کے دلوں سے گناہ کی کالک کو دور کیا ہے، اس چمکتے دل کی چمک کو باقی رکھیے، اور جب بھی شیطان یا گناہ یا کوئی ایسا موقع آئے، درود پڑھ کر ان تمام گندگیوں کو دور کیجئے۔ سب سے پہلے تو میں مولانا محمد علی صاحب اور میری پوری ٹیم جو مسجد بقیت اللہ میں افطار، سحر، اعمال، دعا، بھرپور خدمت کی انہوں نے، ان کو ہم ظاہری طور پر کوئی اجر نہیں دے سکتے، لیکن ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو روا فرمائے۔ مولانا عابد عرفانی نے بھی خدمت کی۔ پالنے والے ان سب کے لیے ان کاموں کو آخرت کا سرمایہ قرار دے۔
پالنے والے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. حضرت گرامی، آئندہ جو دن آ رہا ہے وہ 8 شوال کا دن آ رہا ہے، اور 8 شوال وہ دن ہے کہ جب جنت البقیع اور پھر یا پہلے جنت المعلا کے مزاروں کو شہید کیا گیا. یہ ایک فلسفہ بنایا گیا کہ ان مزاروں کی پوجا ہوتی ہے، نعوذ باللہ، یا یہ مزار بنانا بدعت ہے. اور آج بھی وہ ذہنیت چل رہی ہے، اور بعض میڈیاز نے ہمیں یہ بات سب کو دی ہے کہ جناب اگر ان کا بس چلے تو رسول اکرم کے روزے کو بھی مثلا اللہ نہ کرے انشاءاللہ وہ وقت آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو مزاروں کے مسئلے میں کسی صورت میں سعودی حکومت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مزاروں کو کسی طرح سے بنانا غلط ہے؟ تو شریعت کے طور پر اس کو ثابت کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مزار صرف آپ کے یا سلفیوں کے بزرگوں کا مزار نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کی اولادوں کے مزار ہے، ان کے ازواج کے مزار ہیں، ان کے اصحاب کے مزار ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جس طرح سے یوم القدس کو ہم یاد رکھتے ہیں، اس طرح 8 شوال کو نہ بھلائیں. ہم قبر کے پجاری نہیں ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اسے مردہ مت کہو. اگر ہم جنت البقیع جاتے ہیں اور وہاں سلام کرتے ہیں اور ہماری کتابیں چھینی جاتی ہیں، تو ان کے ذہن میں قرآن مجید کی آیت نہیں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پہنچتا ہے. اور پھر پوری دنیا میں رسم ہے. نامعلوم فوجی کی نشانی تم بناتے ہو، نامعلوم فوجی جو قربانیاں دے دیتے، پتہ نہیں یہ کون تھا، ان کے تم نشانی بنا. پوری دنیا میں ہے نا، یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ جس نے کسی کی خدمت کی ہو، وہ جس کی خدمت ہوتی ہے. دیکھ مزار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے نا اپنی جگہ پر، بابا قوم علامہ اقبال کا مزار موجود ہے نا. یہ مزاروں کی پوجا نہیں ہوتی ہے. خیر ائمہ معصومین کی جو زیارت کے لیے جاتے ہیں اس کا فلسفہ زندگی رہی تو کبھی اور بتاؤں گا کہ وہ فلسفہ سوائے عبادت اور اطاعت الہی کے کچھ ہے ہی نہیں. تم اس طرح دیکھتے ہو اس لیے تمہیں وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری بعض جگہوں پہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ان کو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. میں اس بات کی طرف کہوں گا کہ اب ہمیں ایک موومنٹ چلانی چاہیے، پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتے. اور قائد محترم نے بھی یہی فرمایا کہ اب اس کی ریکنسٹرکشن، بھائی سعودی عرب میں ایک کمپلیٹ چینج آ رہا ہے نا. ہمارا بھاری بھرکم وفد جائے اور جا کے کہے کہ جناب جہاں اتنی چیزیں آپ نے کی ہیں وہاں پر مسلمانوں کے مشترکات میں جنت البقیع مقدس جگہ ہے. اگر ہم مریں اور ہمیں کوئی کہے کہ آپ کو وہاں دفنائیں گے تو ہم تو خوش نصیب سمجھے جائیں گے اپنا. اس کو کیسے بنایا جائے، کیا کیا جائے؟ اچھا میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، بزرگوں کو تو پتہ ہے، ہمارے محترم بیٹھے ہوئے بھی ہیں جنہوں نے یہ خدمات انجام دی، کہ محفل شاہ خراسان میں جو ذریعہ رکھی گئی ہیں وہ در حقیقت وہ ذریعہ ہیں کہ جنہیں جنت البقیع جانا تھا اور وہاں پر انہوں نے نصب ہونا تھا، پھر وہ نہیں ہو سکا، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اسی لیے ہم یہاں پر بھی جا کے زیارت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ سمجھے یہ وہاں تھی اور ہم وہاں پر زیارت کر لیتے ہیں. ہمیں آپ میں سے جس کے لیے بھی پاسبل ہو ایک مثبت انداز میں ایک موومنٹ چلائے. ہمارے پاکستان اور خاص کر کراچی کے مومنوں کا دل بہت بڑا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا تھا. ابھی یوم قدس کے لیے مجھے مجبوراً لاہور جانا پڑا اور میں حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت خواہوں. تو میرا ڈرائیور اسلام آباد کا ہے اور وہ لاہور آ رہا تھا. تو افطار کا وقت ہو گیا، تو بہت زیادہ جگہوں پر، میں تو نہیں کہوں گا بہت کم، بہت زیادہ جگہوں پر افطار کا وہ انتظام نہیں تھا. تو مجھے کہنے لگا علامہ صاحب میں 6 مہینے کراچی رہا اور 1 مہینہ اس میں رمضان مبارک تھا، مجھے پکڑ پکڑ کے افطاری دیتے تھے. الحمدللہ کراچی میں انشاءاللہ مطمئن ہوں کہ کوئی تھوڑی بھی محنت کرتا ہے تو بھوکا. کاغذ جمع کرتے ہیں،
100-150 रुपये जमा हो जाता है, बटियार खाने के सामने आप जैसे मोमिनीन वहाँ पैसे दे के चले जाते हैं, 4 देग मेरी दे देना, 6 देग मेरी दे देना, सब जगह खाने चल रहे हैं, सब जगह। अलबत्ता इस पे भी एक गुफ्तगू है कि क्या हम लोगों को इस तरह मुफ्त खाने की तरफ ले जाएं या ना ले जाएं, ये आपस में गुफ्तगू कीजिए। मैं मेंबर से इस बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन कराची में जिस तरह से दिल वाले रहते हैं, उन दिल वालों को अगर हम एक आवाज़ देंगे, मैं इत्मीनान से ये बात कह रहा हूँ कि जन्नतुल बकी बनाना है तो कराची वाले कहेंगे मौलाना एक वादा कर लीजिए, कराची के अलावा कहीं से पैसा नहीं लेंगे, हम सारे पैसे दे देंगे, जन्नतुल बकी बना देंगे। दिल वाले हैं, अल्लाह रसूल अहले बैत। मैं नहीं कह रहा कहीं और पाकिस्तान में नहीं है, बुरा ना माने, फिर कल को कहे मौलाना आपने नहीं, मैं कह रहा हूँ यहीं से हो जाएगा। मेरा मतलब कहने का यह है कि हम अब जन्नतुल बकी के बनाने की तरफ आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया में भी आप एक मुस्बत आवाज़ उठाएं कि जब सऊदीया में इतनी चेंज आ रही है तो फिर जन्नतुल बकी को भी बनाएं, इसलिए कि ये हमारी मुक़द्दस जगह हैं और इनका ख्याल रखना हमारा काम है, इन पर आवाज़ उठाना हमारा काम। अगली चीज़, फ़लस्तीनियों पर जितना जुल्म हुआ, खामोशी इख्तियार करने वाले बाकायदा तौर पर जान लें उन पर अल्लाह का अजाब आया चाहता है। और फिर अफ़गानिस्तान में जिस तरह से धमाके हुए, और इस ईद पर हमने अपने पेशावर के शहदा को भी याद किया। कल रात SUC की तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम हुआ शहीदों की याद में, और वो लोग के जिनके जो लापता उनकी याद में। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी यादों को ज़िंदा रखें, शहीदों के घर वालों को मत भूले, इसलिए कि इन्होंने अपनी जान का नजराना कौम व मिल्लत और मुल्क के लिए दिया है, और जिन्होंने कौम व मिल्लत के लिए नजराना दिया हो वो लायक तहसीन है। तमाम शहदा की बुलंदी के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए, और तमाम लापता अफरादों की बाजियाबी के लिए बुलंदतर सलावत। अब आते हैं उस चीज़ की तरफ जिसकी तरफ तवज्जो करना ज़रूरी है। मैं दोनों तरफ वालों को नसीहत करता हूँ, समझ गए होंगे आप, चाहे आप इस तरफ हों चाहे उस तरफ हों। खुदारा एक बात को याद रखें, आपको याद रहना चाहिए कि एक दिन आपने कब्र में जाना है, एक दिन कब्र में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ा। अब चाहे वो फ़ौज के कोई हों, चाहे वो मसलन जुडिशरी के कोई हों, चाहे वो सियासत के कोई हों, कोई कुछ भी हों, मैं उनको नसीहत करूँगा कि बजाय इसके कि आप किसी की तरफदारी करें, आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नज़र में रखें और उसके मुताबिक चलें। एक बार मैंने पहले कहा था तो किसी ने फेसबुक पे मेरे नीचे लिखा था कि क्या है कुरान की आयतें, नहीं कुरान की आयतें नहीं हैं, लेकिन हमने इत्तेफाक किया है कि इसके मुताबिक चलेंगे। तो रसूल अकरम अगर अपने मुआहिदों का ख्याल रखते हैं तो हम भी अपने मुआहिदों का ख्याल, हमारे बुजुर्गों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कबूल किया, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन को कबूल करते हैं, तो हमसे ये बात ना करें। हुजूर अकरम ने उस ज़माने में जब ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था तब के मुआहिदों का ख्याल किया है, तो हम मुआहिदों का ख्याल रखते हैं। नंबर 1, खुदा शाहिद है, हर एक से कह रहा हूँ जो मैंने इशारे किए हैं, इस मुल्क को ज़र्रा बराबर भी नुकसान पहुँचा, दुनिया में इस्लाम की जड़ें हिलेंगी। ये मुल्क आप तसव्वुर नहीं कर सकते जिस तरह से इस्लाम की बुनियादों को मजबूती से लेके चल। टर्की का नाम लेते हैं, बताऊं टर्की ने क्या किया, दूसरे मुल्कों का नाम लेते हैं, बताऊं उन्होंने क्या किया। ये एक मुल्क है जिसने इस्लाम के साथ जानबूझकर खयानत नहीं की है। मेरा इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट खिताब नहीं है, तमाम पाकिस्तानियों से खिताब है कि खुदारा इस सरजमीन की फ़िक्र कीजिए, मत सोचिए कि मेरी पार्टी आ जाएगी तो ये होगा, मेरी पार्टी आ जाएगी तो ये कर लूँगा, या उसको हरा देंगे तो। वो आप अपनी सियासत को आगे रखें, दूर रखें, अपनी पाक सरजमीन का ख्याल करें। ये आपको साया भी देती है, ये आपको अनाज भी देती है, और जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें इस मुल्क को दी हैं आपके तसव्वुर से बाहर हैं। ये अलग बात है, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ऐसा है कि बाद लोगों को बिल्कुल नीचे रखा जाता है, बाद लोगों को ऊपर रखा जाता है। एजुकेशन का निज़ाम ऐसा है कि बाद लोगों के बच्चे बुनियाद से ऊपर आ ही नहीं सकते, बाद लोगों के बच्चे पहले से ऊपर आए हुए होते हैं। ये सब है अपनी जगह पर, लेकिन क्योंकि अवाम गरीब है और अल्लाह ताला इन गरीबों पर अपनी रहमतें नाजिल करता है, इसलिए तमाम ज़िम्मेदारों से, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे कोई हो, हर कोई अपना फ़र्ज़ अंजाम दे और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तरफ
کوئی آنچ آ رہی ہو تو اس کو دور کرے، اس لیے کہ پھر نہ مجھے سر چھپانے کی جگہ ملے گی، نہ آپ کو سر چھپانے کی جگہ ملے گی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے، ایران لے بھی لے گا تو کتنے لے لے گا، افغانستان کے حالات کتنے خراب ہیں، کیا صورتحال ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے میں سب سے اپیل کروں گا، آپ اپنے سیاسی جو بھی عناصر ہیں، جو بھی عناوین ہیں، ان کو لے کر بے شک آگے بڑھیں، لیکن نمبر 1 پاکستان کو قطعاً نقصان نہ ہونے دیں، اور نمبر 2 اسلام پر آنچ نہ آنے دیں، ورنہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ خبر اچھی نہیں ہے، وہ جو قرارداد سائن ہونی تھی ایران اور باقی ممالک کے درمیان، جو 2018 کا معاہدہ تھا، نیوکلیر معاہدہ جیکوبا جس کو کہتے ہیں، اس میں بہت بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے، اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو دنیا بہت مشکلات کی طرف جا سکتی ہے۔ اور میں پاکستان کے بارے میں ایک بات اور کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستان کے ذریعے ایٹم بم دیا ہے۔ ایٹم بم مذاق نہیں ہے، نہ مجھے اس کی اتنی معلومات ہے، نہ آپ کو اس کی معلومات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بفضل پنجتن پاک یہ ایٹم بم ہمیں دیا ہے۔ اس وجہ سے آج بعض ممالک ہماری طرف ڈائریکٹلی حملہ کرنے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 19-20 ہوا تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن مسائل آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ پالنے والے ہمارے مسائل کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس کے دشمنوں کو نابود فرما دے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ ماہ رمضان کو بطور حسن قبول فرما، آئندہ سال اس سے بہتر با لذت ماہ رمضان کی توفیق عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، خدمت گزاروں کی خدمتوں کو قبول فرما، ہماری نئی نسلوں کی اصلاح فرما۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں اہل بیت کا واسطہ دے کر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہے دعائیں مانگی ہیں انہیں قبول فرما۔ پالنے والے ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔